الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گزشتہ سورہ اخلاص میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ ابتدا بھی اللہ کی توحید سے ہے، اور جب قرآن پاک کی تکمیل ہو رہی ہے تب بھی اللہ نے عقیدہ توحید کو بیان کیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کیونکہ بنیاد ہی عقیدہ توحید پر ہے۔ جس کے پاس ایمان ہی نہیں، توحید ہی نہیں، اس کی زندگی جانور نہیں، جانوروں سے زیادہ بدتر ہے۔ اس لیے اخیر میں اللہ نے دوبارہ عقیدہ توحید کو بیان کیا، لیکن عقیدہ توحید پر باقی کب رہے گا آدمی؟ اللہ کی اعانت اور اللہ کے تعاون کے بغیر عقیدہ توحید پر آدمی جم نہیں سکتا ہے۔ اس لیے آخری سورتوں میں اللہ کی پناہ میں آنے کا حکم دیا۔ انسانی دشمنوں کے شر سے بھی اور شیطانی دشمنوں کے شر سے۔ اس لیے سورۃ الفلق میں حواسد سے پناہ چاہنے کی دعا ہے، اور سورۃ الناس میں وساوس سے پناہ چاہنے کی دعا ہے، چونکہ دو طرح کے دشمن لگے ہوئے، ایک انسانی دشمن ہے، دوسرا شیطانی دشمن ہے۔ انسانوں میں سے بھی دشمن ہوتے، کبھی خیر کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتے، اور شیطان تو کھلا ہوا دشمن ہی ہے۔ اس نے تو اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے، جب اللہ نے اس کو دھتکار دیا نکل جاؤ یہاں سے، تو اس نے وعدہ کیا ہے اللہ سے، ثم لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم۔ سیدھے راستے پر ہی آ کر بیٹھوں گا، آگے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی بہکاؤں گا۔ یہ تو شیطانی دشمن ہے ہی، لیکن انسانی دشمن بھی ہوتے ہیں جو خیر میں رکاوٹ کا ذریعہ بنتے، حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، نا اتفاقیوں کی وجہ سے۔ اس لیے ان دونوں صورتوں میں، پہلی صورت میں اللہ کی پناہ میں آنے کا حکم ہے انسانی دشمنیوں سے، اور دوسری صورت یعنی قل اعوذ برب الناس، اس میں اللہ کی پناہ میں آیا جا رہا ہے شیطانی وساوس اور شیطانی دشمنی سے۔ اس لیے پہلے اس کا ترجمہ سنیں، پھر اس کے بعد شان نزول سمجھے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اے
اے نبی جی آپ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی تمام مخلوقات کی شر سے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کی شر سے جب وہ چھا جائے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہ میں پھونکے مارنے والوں کی شر سے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والوں کی شر سے جب کہ وہ حسد کرنے لگ جائے۔ پہلے تو تمام مخلوقات کی شر سے، پھر اسپیشل اور خاص 3 چیزوں کی شر سے۔ ترجمہ اس کا سمجھے، اے نبی جی قل آپ کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق، صبح کے رب کی۔ فلق عربی میں کہتے ہیں پھوٹنے کو، کسی چیز کا پھاڑ دینا، جیسے صبح صادق نکلتی ہے تو رات کی تاریکی کو پھاڑ کر نکلتی ہے، اس لیے اس کو فلق کہتے ہیں، صبح کا نمودار ہونا۔ من شر ما خلق، تمام مخلوقات کی شر سے، کیونکہ انسانوں میں بھی دشمن ہے، اسی طریقے سے جنوں میں بھی دشمن ہے، زہریلے جانور ہے، موذی حیوانات ہے، حشرات الارض ہے، زمین میں رہنے والے، سب کا شر الگ الگ ہے۔ اس لیے کہا من شر ما خلق، تمام مخلوقات کی شر سے۔ اور عموماً شر کی چیزیں 3 چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے اور 2 وقتوں میں ہوتی ہے۔ اس لیے رات میں جادو کی وجہ سے، تیسرے حسد کی وجہ سے، یہ 3 وقتوں میں اور 3 اسباب ہے عموماً دوسروں کو نقصان پہنچانے کے۔ اس لیے عام طور پہ تو یہ کہہ دیا اللہ تیری پناہ میں آ رہا ہوں تمام مخلوقات کی شر سے، لیکن اسپیشل الگ سے، حالانکہ رات کا آنا یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ رات وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کی شر سے جب کہ وہ چھا جائے، کیونکہ عموماً رات میں بہت زیادہ اکثر گناہ رات میں ہوتے، چوری کرنے والا، ڈکیتی ڈالنے والا، نقصان پہنچانے والا۔ اس لیے جنگل کے درندے بھی عموماً کبھی کوئی شہر وغیرہ میں آئے تو عموماً رات میں نظر آتے۔ اور بعض روایتوں میں غاسقین کا ترجمہ رات نہیں بلکہ غاسق کہتے چاند کو۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل کی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے اس غاسق کے شر سے پناہ مانگ، چاند کی طرف اشارہ کر کے، کیونکہ جب چاند نکل جاتا ہے رات آتی ہے تو عموماً گناہ ہوتے۔ اگر غاسق کا ترجمہ چاند کرے تو ترجمہ یہ ہوگا چاند کے شر سے اذا وقبا، جب وہ بے نور ہو جائے، جب وہ، کیونکہ چاند جب بے نور ہوتا ہے یعنی مطلب چاند کی چاندنی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے عموماً جتنی تکلیف دینے والے یہ جادو ٹونے ٹوٹکے کرنے والے ہوتے، رات مشہور ہے، کون سی رات کہتے ہیں اسے؟ اماوس کی رات، چاند غائب ہو جاتا ہے، شیطانی طاقتیں اس وقت زوروں پر ہوتی ہے۔ اس لیے غاسق کے شر سے جب وہ بے نور ہو جائے یعنی چاند بے نور ہو جائے۔ اور دوسرا فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گیروں میں پھونکے مارنے والیوں کی شر سے، جو جادو ٹونے ٹوٹکے کرتے ہیں عموماً گیتے اور وہ
تاگے وغیرہ باندھ کر اس میں پھونکے مارتے، کچھ چیزیں ڈالتے، اس لیے اور مؤنث اللہ نے استعمال کیا ہے گروہوں میں باندھنے پھونکنے والیوں کی شر سے، اس لیے بعض مفسرین نے فرمایا عموماً جادو ٹونے ٹوٹکے کرنے والی عموماً عورتیں ہوتی ہے، ہوتے تو مرد بھی ہیں، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یہاں عورتیں مراد نہیں ہے، نفوس مراد ہے، یعنی گروہ میں پھونکے مارنے والے نفوس، چاہے مرد ہو یا عورت، ان کے بھی شر سے، اور وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اصل میں جب حسد کہتے ہیں، اس سے پہلے بھی اس کی تشریح آئی ہے، حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کی تمنا کرنا کہ وہ نعمت اس سے ختم ہو جائے۔ اسی لیے روایتوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو، وہ نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور مولانا صاحب دامت برکاتہم تو حسد کا بہت بہترین ترجمہ کر دے، حسد کہتے ہیں اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ ارے بے بولو، اللہ کی تقسیم پر اعتراض۔ ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا تو آدمی جل رہا ہے، ارے اللہ نے تقسیم کیا ہے نا، تو گویا اس سے وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا، اس کو مال نہیں دینا چاہیے، تو نے کیوں دیا؟ ایک آدمی کو علم ملا ہوا ہے، وہ عالم سے، فاضل سے، علم والے سے، یا دنیا کا کوئی بڑی ڈگری والا ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، اور بڑی ڈگری پر ہے، پروفیسر ہے، اس سے وہ آدمی حسد کر رہا ہے، گویا اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، ڈائریکٹ اللہ کی تقسیم پر اعتراض۔ اور حسد اپنی لائنوں میں ہوتا ہے، مولوی کا حسد مولوی سے ہوگا، مفتی کا حسد مفتی سے ہوگا، حافظ کا حسد حافظ سے ہوگا، بیان کرنے والوں کا حسد بیان کرنے والوں سے ہوگا، کرانہ دکان والے کا حسد کرانہ دکان والے سے ہوگا، ملازمت کرنے والے کا حسد ملازمت کرنے والے سے، ڈاکٹر کا حسد ڈاکٹر سے، جو جس فیلڈ میں ہے اس فیلڈ میں عموماً حسد ہوتا ہے۔ ہماری فیلڈ، اب میں یہ کہوں ارے مجھے تو ڈاکٹر صاحب سے ذرہ برابر حسد نہیں ہے، تو تیری فیلڈ ہی نہیں ہے نا۔ یا کوئی ڈاکٹر یہ کہے مجھے تو فلانا مولانا صاحب فلانا مفتی صاحب سے کوئی حسد ہی نہیں ہے، تو تیری فیلڈ ہی نہیں ہے۔ کرانہ دکان والا کہہ رہا ہے کہ مجھے کپڑے کی دکان والے سے حسد نہیں، تو اس کی وہ فیلڈ ہی نہیں ہے۔ آسمانوں میں بھی پہلا گناہ حسد ہے، اور زمین میں بھی پہلا گناہ حسد ہے، چونکہ شیطان تو اعتراض ہی حسد کی وجہ سے ہوا تھا کہ میرا مقام، میرا مرتبہ، میں اتنا ہر جگہ عبادت کرنے والا، اور یہ مٹی سے بنے ہوئے آدمی کو سجدہ کرنے کا حکم دے رہے۔ اور دنیا میں آنے کے بعد پہلا گناہ جو قتل کا ہوا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، آدم علیہ السلام کے بیٹے کو، تو حسد کی وجہ سے۔ اس کے نکاح میں خوبصورت بہن آ رہی تھی، اور اس کے نکاح میں ساولی بہن آ رہی تھی، حسد ہو گیا، یہ کیسے آگے بڑھ جائے، قتل کر دیا۔ اس لیے کہا جاتا، اس لیے اللہ کہہ رہے میری پناہ میں آؤ، حسد کرنے والا یعنی بڑا شریر ہوتا ہے، اس کے گناہ کتنے قرآن کی تلاوت کرے، کتنی ہی دین کی محنتیں کرے، اور کتنے ہی مجاہدات کرے، اور کتنے ہی خیر کے ذرائع، اگر اس کو حسد ہو گیا تو وہ سب خیر کے کام کرتے ہوئے مائنس میں چلے گا نیکیوں کے معاملے میں۔
فری نو ٹینشن زندگی کس کی ہوتی ہے؟ جو کسی سے حسد ہی نہ کرے، اللہ کی تقسیم پر راضی رہے۔ مجھے جھوپڑی ملی، اللہ تیرا شکر ہے، لوگ تو پلیٹ فارم پر جی رہے۔ مجھے بلڈنگ ملی، اللہ تیرا شکر ہے۔ جتنا علم ملا، جتنا مال ملا، جتنی دولت ملی، عموماً دو چیزوں کی وجہ سے حسد ہوتا ہے، یا تو علم کی وجہ سے یا تو دولت کی وجہ سے۔ اور یہ حسد ہی کی وجہ تھی یہ جو سورتوں کا نزول ہوا، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 11 آیتوں کی دونوں سورتیں۔ اللہ کے نبی جب مدینہ منورہ تشریف لائے، لبید ابن عاصم ایک یہودی ہے، وہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ جب اللہ کے نبی دین کی محنت کرتے گئے، مدینہ اسلام کا مرکز بن گیا، سارے عالم میں دین کی فضائیں وہاں سے ہموار ہوئی، جو بھی دین کو قبول کرتا وہ مسجد نبوی میں آتا، وفود کے وفود آتے، ان کی رہبری ہوتی، پھر وہ جا کر کام کرتے، اور پھر لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہودی یہ سمجھے کہ اب ان کو طاقت کے زور پہ روکنا مشکل ہے۔ یہ شان نزول۔ ان کو طاقت کے زور پہ روکنا مشکل ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یہ سورت مکہ ہی میں نازل ہو گئی تھی۔ یہودیوں نے جب یہ سوچا کہ ان کو تو روکنا ناممکن ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ نہ طاقت کے زور پر کچھ ہو رہا ہے، نہ کسی چیز کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہم جیسی غلبات میں آ رہے، شکست کھا رہے، اور ان کی طاقت بڑھتے بڑھتے بہت بڑھ رہی ہے، مجاہدات میں یہ آگے بڑھ رہے۔ ان کے ماننے والے صرف کہتے ہیں کہ جو کچھ کہے یا رسول اللہ، ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہے، ایسا عملہ ہی نہیں ملا۔ اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے دوسرا راستہ نکالا، جادو کا۔ اللہ کے نبی اور مسلمانوں کی ترقی ان کو بڑی عیبدار نظر آئی۔ تو لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے، لبید ابن عاصم کے حکم سے، یہ یہودی تھا، اس کی بیٹیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دے۔ تو بعض مرتبہ اللہ کے نبی کوئی کام نہیں کرتے اور ایسا لگتا کہ میں نے کام کر دیا، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا کام کر دیتے اور ایسا لگتا کہ کام نہیں کیے۔ روایتوں میں اختلاف ہے، بعض روایتوں میں 6 مہینے ایسا ہوا، بعض روایتوں میں سال ایسا ہوا، مختلف روایتیں، لیکن حضور کو ایسا ہونا شروع ہو گیا تھا، کوئی کام نہیں کرتے، ایسا لگتا کر دیے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ کر دیتے وہ کام، لیکن ایسا لگتا کہ کام نہیں کیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب یہ کیفیت ہوئی تو بخاری شریف کی روایت ہے، استفتیت ربی فافتانی، میں نے میرے رب سے سوال کیا تو میرے رب نے مجھے اس کا جواب دیا کہ یہ کیفیت مجھ پر کیوں طاری ہوئی۔ آپ سوئے ہوئے تھے، 2 فرشتے آئے، ایک سر کے سرانے پر، ایک پاؤں کی طرف سے، ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگے، ارے مطبوبن، کوئی بیماری ہے، او مسحورون، یہ سحر زدہ ہے۔ دوسرا فرشتہ کہنے لگا لا بل مسحورون، ارے نہیں، اس پر جادو کیا گیا۔ دوسرے فرشتے نے پوچھا من سحرا، کس نے جادو کیا؟ تو پہلے فرشتے نے کہا لبید ابن عاصم نے جادو کیا اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر۔ بعض روایتوں میں لبید ابن عاصم نے کیا، بعض روایتوں میں اس کی بیٹیوں نے کیا، اور بعض روایتوں میں باپ بچیوں نے مل کر کیا، کیونکہ بیٹیاں کر رہے تو باپ تو شریک رہے گا۔